بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ شرح باب ہادی عشر کی تیسری فصل میں گفتگو کر رہے تھے۔ تیسری فصل صفات سلبیہ کے بیان میں ہے۔ صفات سلبیہ میں سے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے اعتبار سے 3 صفتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا کہ وہ 3 نہیں تھی، بہت ساری صفات تھی کہ جن کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ چوتھی صفت جو صفات سلبیہ میں سے یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا مرئی نہیں ہے، یعنی خداوند متعال کو ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ بھی صفات سلبیہ میں سے ہے، کیونکہ یہ جو سر کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ساتھ اسی شے کو دیکھا جا سکتا ہے جو جہت رکھتی ہو، کسی جہت میں ہو، طرف میں ہو، تبھی آپ اس شے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے بیان کیا گزشتہ جلسات میں کہ خدا کے لیے جہت نہیں ہے، لہٰذا وہ مرئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ جب سورہ اعراف میں ہے، جب حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے پروردگار عالم سے چاہا کہ خدایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور بقول علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ لن جو ہے وہ کیا ہے، نفی ابدی کے لیے آتی ہے۔ خوب یہ بحث در حقیقت ایک کلامی کتابوں میں معرکۃ الآراء گفتگو ہے، کیونکہ حکماء، معتزلہ اور شیعہ افراد کا ماننا ہے کہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھیں گے اسے کہ جو جسم ہو یا جسمانی ہو، خداوند متعال مجرد ہے، اور مجرد چیز کو ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ معتزلہ، حکماء اور شیعہ کے مقابلے میں مجسمہ اور کرامیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ، آپ ان سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اشاعرہ کا بھی یہی ماننا ہے کہ خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، منتہا اس دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ بخاری کے اندر آخری کتاب، کتاب توحید ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں ان کے پاس کتنی روایات ہیں، عجیب و غریب قسم کی روایات، کہ جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ قیامت میں خدا کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک تو عجیب و غریب روایت ہے، بخاری میں نقل ہے کہ بہت سارے مومنین اور مسلمین ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے، اتنے میں ایک بندہ آئے گا اور کہے گا تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے خدا کے انتظار میں ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں پل صراط سے تمہیں کراس کرا کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ اچھا، تو وہ کہے گا کہ چلو پھر میرے ساتھ، وہ کہیں گے نہ ہم اپنے خدا کے انتظار میں ہیں، تو وہ بندہ کہے گا میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں۔ اب یہ توحید ہے، آپ جائیں، جا کر بخاری میں دیکھیں، میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، مقصود اس روایت کا یہی ہے۔ خوب یہ یہاں پر توحید ہے ان کی، جبکہ ان کے مقابلے میں انشاءاللہ شاید اس بحث کے آخر میں چند روایات کی جانب بھی اشارہ کروں۔ ہمارے ہاں توحید اس طریقے سے نہیں ہے، تجسیم سے پاک ہے۔ بہرحال ان میں سے پھر جو اشاعرہ میں بعض پڑھے لکھے افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا تو لازمہ جسمیت ہے، جہت میں ہونا ہے، تو انہوں نے چالاکی کی اور انہوں نے کہا کہ بابا دیکھیں، دیکھنے کے بارے میں، ابصار کے بارے میں، جیسے کہ شرح منظومہ میں بھی ہے، بہت سارے اقوال ہیں، مشہور 2 قول ہیں، ایک خروج شعاع اور ایک انطباع صورت۔
یہ پرانے زمانے سے ابصار کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، شرح منظومہ میں مرحوم حاجی نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں در حقیقت آپ کے آنکھوں سے ایک شعاع نکلتا ہے اور اس مرئی چیز پر جا کر پڑتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں۔ بعض کا ماننا ہے کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ خروج شعاع ہو، آپ کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتا ہو اور وہ مرئی چیز پر جا کر پڑتا ہو، بلکہ در حقیقت اس مرئی چیز کی ایک صورت ہے جو آپ کی آنکھوں میں منتبہ ہوتی ہے، انتباہ کا نظریہ۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ بابا ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، مراد یہ والے دونوں اقوال نہیں ہیں، نہ خروج شعاع ہے نہ انتباہ صورت ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ والی کیفیت ہم خدا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یعنی دیکھنے کے جو لوازمات ہیں ان کو کاٹ دیں اور اس کے بعد والی جو کیفیت انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اس کیفیت کو مد نظر رکھیں۔ ہمارا دیکھنے سے مقصود یہ والی چیز ہے۔ یہ بعض ایسے چالاکی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اصل بات کو تو رد نہیں کر سکتے، لیکن ظاہراً یہ تو پھر دیکھنا نہیں ہوا، یہ تو وہی علم ہو گیا نا، کشف تام ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا انہی میں سے اشاعرہ میں سے کہ خدا کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے، یعنی مومنین کے لیے خدا ایسے روشن ہو جائے گا جیسے 14ویں کا چاند۔ علی ای حال ہم بہت زیادہ جھگڑا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ کی دیکھنے سے مراد کشف تام ہے، یعنی بالکل ایک حقیقت آپ کے لیے روشن ہو جائے کہ آخرت رفع حجاب کا دن ہے، اگر یہ مقصود ہے تو اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ غلط ہے، یہ محال ہے۔ دیکھیں عبارت کو، قال الرابعۃ، چوتھی صفت، انہ تعالی یستحیل علیہ الرؤیۃ البصریہ، خدا کے بارے میں رؤیت بصریہ محال ہے، آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بھلے حقائق ایمان سے، قلب سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دیکھنے سے مراد وہی کشف تام ہوگا۔ لِأَنَّ كُلَّ مَرْئِيٍّ فَهُوَ ذُو جِهَةٍ، کیونکہ جو بھی مرئی ہے وہ صاحب جہت ہے، کسی نہ کسی جہت میں ہوگا، کیونکہ جس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ چیز یا آپ کے مقابل ہے یا حکم مقابل میں ہے۔ مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، یا آئینے کے اندر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، درست ہے کہ میں اپنے مقابل نہیں ہوں لیکن حکم مقابل میں ہوں، لِأَنَّهُ اما مقابل او فی حکم المقابل بالضرورہ، کیونکہ وہ مرئی یا آپ کے مقابل ہوگا یا مقابل کے حکم میں ہے، جیسے آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ فَيَكُونُ جِسْمًا، اگر وہ مرئی ذو جہت ہے تو وہ جسم ہوگا، وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے کہ خدا متعال جسم ہو۔ وَلِقَوْلِهِ تعالی، دلیل دوم لن ترانی، ولن النافیۃ للتعبید، نفی ابدی کے لیے۔ عوامل، شرح عوامل کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر جرجانی کیا کہتا ہے، وہاں پر یہی کہتا ہے نا عبد القاہر جرجانی کہ نفی ابدی کے لیے لن آتا ہے۔ اقول ذهب الحکماء والمعتزلة الى استحالة رؤیته بالبصر، حکماء یعنی فلاسفہ اور معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لتجرد ہی، خدا مجرد ہے، جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ جو چیز جسم اور مادے اور لواحق جسم اور لواحق مادہ سے پاک ہو اسے کہتے ہیں مجرد۔ وذهب المجسمة والکرامیہ الى جواز رؤیته بالبصر مع المواجہہ، مجسمہ اور کرامیہ کہتے ہیں کہ نہ، خدا کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مع المواجہہ، بالکل آمنے سامنے، روبرو، خدا آپ کے روبرو کھڑا ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَاعْتَقَدُوا تَجَرُّدَهُ، خوب اشاعرہ خدا کو مجرد مانتے ہیں، جسم و جسمانیات سے پاک مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وقالوا بصحة رؤیتہ، پھر بھی کہتے ہیں کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے۔ وخالفوا جمیع العقلاء، تمام عقلاء کے مخالف بنے،
بابا سب اوکلا کہتے ہیں کہ اگر ایک شیء مجرد ہو تو اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. وَتَحْزَلَكَ بَعْضُهُمْ یعنی تحزلک یعنی ای اظہر الحذق یعنی چالاکی دکھائی. وَتَحْزَلَكَ بَعْضُهُمْ ان میں سے بعض نے چالاکی دکھائی اشاعرہ میں سے، دیکھا کہ بابا یہ تو نہیں ہو سکتا، کیا کریں. وقال اور انہوں بعض نے کہا لیس مرادنا بالرؤیت الانتباء او خروج الشعاع، کہ عرض کیا کہ ابصار کے بارے میں یہ معروف دو قول ہے. البتہ ابصار کے بارے میں تفصیلات عرض کیا کہ شرح منظومہ میں ہے کہ واقعا دیکھنا آنکھوں کا کام ہے یا نفس کا کام ہے، یہ بات ہے کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا. لیکن مشہور و معروف جو دو قول ہے انتباع صورت اور خروج الشعاع، کہتے ہیں کہ رؤیت کے بارے میں ہمارا مقصود نہ انتباع صورت ہے نہ خروج شعاع ہے، ان دونوں اقوال کو ہم نہیں مانتے. بل الحالت التي تحصل من رؤیت الشیء بعد حصول العلم به، جب ایک شے کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو جو کیفیت آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو ہم رؤیت کہتے ہیں. خوب ان کے رؤیت نہ شود. وقال بعضهم معنى الرؤيا هو ان ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انکشاف البدر المرئی. بعض کہتے ہیں کہ رؤیت سے مراد یہ ہے کہ خدا مؤمن بندوں کے لیے آخرت میں ایسے منکشف اور ظاہر ہو جائے گا جیسے 14ویں کا چاند. والحق کو بھائی قول حق کیا ہے انہم ان انو بذالک الکشف التام، یہ جو ان توجیہات کو بیان کر رہے ہیں اگر ان سے مراد ان کا یہ ہے کہ یعنی کشف تام بالکل بات روشن ہو جائے گی، حقائق منکشف ہو جائیں گے، روشن ہوں گے، فہو مسلم اس کو ہم بھی مانتے ہیں. فإن المعارف تسیر یوم القیامت ضروریتاً، کیونکہ معارف جتنے بھی حقائق ہیں قیامت کے دن وہ ضروری ہو جائیں گے، بدیہی ہو جائیں گے، ہر ایک کے لیے حقائق منکشف ہو جائیں گے. ایسا دن ہے کہ یوم تبلی السرائر، سارے بھید کھل جائیں گے. وَإِلَّا اگر یہ معنی مقصود نہ ہو تو فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِلَّا الرُّؤْيَا، خوب اس کے علاوہ تو پھر فقط رؤیت رہتی ہے. وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَسَمْعًا، اور رؤیت باری عقلاً اور سمعاً محال ہے. اما عقلاً فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْئِيًّا، کیونکہ اگر وہ خدا مرئی ہو یعنی اس کو دیکھا جا سکتا ہو تو لَكَانَ فِي جِهَةٍ، تو پھر وہ اس کو کسی جہت میں ہونا چاہیے. فَيَكُونُ جِسْمًا، تو نتیجتاً وہ کیا ہوگا، جسم بن جائے گا. وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا جسم نہیں ہو سکتا. بیان الاول ان کل مرئی، بھائی کیسے جسمیت لازم آ رہی ہے، بیان اس کا یہ ہے ان کل مرئی فهو اما مقابل او فی حکم المقابل کالصورت فی المرآت. فرماتے ہر مرئی آپ کے مقابل ہوتا ہے یا حکم مقابل میں ہوتا ہے. حکم مقابل جیسے آئینے کے اندر صورت آپ دیکھتے ہیں. وذالک ضروری، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے. وَكُلُّ مُقَابِلٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ، ہر وہ چیز جو آپ کے مقابل ہو یا حکم مقابل میں ہو، فَهُوَ فِي جِهَةٍ، وہ کسی جہت میں ہے، طرف میں ہے. فَلَوْ كَانَ الْبَارِي تَعَالَى مَرْئِيًّا لَكَانَ فِي جِهَةٍ، اور اگر باری تعالیٰ کسی جہت میں ہو، اگر باری تعالیٰ مرئی ہو تو اس کو جہت میں ہونا چاہیے. جہت میں ہوگا تو جسم ہوگا، جسم ہوگا تو خدا نہیں ہوگا. البتہ ایک اور دلیل عقلی بھی جو معمولاً ہمارے کلامی کتابوں میں وارد ہوا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے قیامت کے دن، سوال مکمل خدا کو دیکھیں گے یا بعض کو دیکھیں گے؟ اگر مکمل کو دیکھیں گے تو محدود ہو گیا، آپ نے احاطہ کر لیا اس پر. اگر بعض کو دیکھ رہے ہیں بعض کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا کو مرکب بنا دیا. وہ بعض جو مرئی ہے غیر ہوگا اس بعض کا جو غیر مرئی ہے. خوب دیکھے مرکب ہو گیا مرئی اور غیر مرئی سے. یہ دلیل بھی ہماری کلامی کتابوں میں ہے. وَأَمَّا سَمْعًا نقلی فَلِوُجُوهٍ، چند دلائل ہیں. پہلا الاول ان موسیٰ علیہ السلام لما سأل الرؤیا، جب حضرت موسیٰ نے رؤیت کی بات کی تو وہاں پر جواب کیا آیا، اجیب بلن ترانی، سورہ اعراف 143 صدو چہلو سے.
ولن لنفی التعبید نقلا عن اہل اللغہ، اہل لغت کہتے ہیں کہ لن نفی ابدی کے لیے آتی ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَرَهُ موسیٰ، جب موسیٰ نے خدا کو نہ دیکھا تو لم یرہ غیرہ بطریق اولا، غیر موسیٰ نے تو بطریق اولا نہیں دیکھا ہوگا۔ الثانی، کہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کشف المراد میں کی ہے، وہاں پر مفصل اشاعرہ کے تمام ادلہ کو نقل کیا ہے، نقد کیا ہے، بہت ہی مفصل گفتگو کی ہے وہاں پر، یہاں پر اس کا تکرار نہیں کر رہے۔ الثانی قولہ تعالی، خوب سورہ انعام کی 103 نمبر آیت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو ابصار اور آنکھیں نہیں درک کرتی بلکہ وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے۔ یہ قول پروردگار عالم مقام مد میں ہے، قولہ تمدحن، مد ہے، مقام مد میں ہے، بنفی ادراک الابصار لا، کہ خدا کو ابصار نہیں دیکھ پاتی، فیکون اثباتہ لہ نقصاً، اب اگر آپ کہیں کہ نہ قیامت میں اس کو دیکھیں گے تو یہ نقص ہو جائے گا۔ الثالثو، تیسرا، کہ جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہم خدا کو بالکل واضح طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا نے ان کی مذمت کی، اس پر عقاب نازل کیا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اچھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے بھی تو سوال کیا تھا، تو جواب اس کا یہ کہ حضرت موسیٰ نے یہ سوال قوم کا کیا تھا، یعنی خود نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، قوم کی بات وہاں پر نقل کر رہا تھا، اسی لیے اس سوال پر قوم کو مذمت ہو رہی ہے۔ اگر خدا کا دیکھا جانا ممکن ہوتا تو قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کی مذمت کیوں ہوتی؟ الثالث انہ تعالی استعظم طلب رؤیتہ، اس طلب رؤیت کو بہت عظیم شمار کیا، بہت بڑی بات انہوں نے کر دی۔ ورتب الذم علیہ والوعید، اور اس بات پر ان کی مذمت کی اور ان کو دھمکی دی۔ وعد، اچھی چیز کا وعدہ، وعید، عذاب وغیرہ کا وعدہ۔ فقال فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرتا فاخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ خوب، پیغمبر آپ پریشان نہ ہو حضرت موسیٰ سے، تو اس سے بڑی بات انہوں نے کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم خدا کو جہرتاً بالکل واضح دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقة، صاعقہ نے ان کو دبوچ لیا۔ خوب، آپ دیکھ رہے اس سوال کو عظیم شمار کیا گیا ہے، اس پر مذمت ہے، اس پر وعید ہے۔ سورہ نساء اور سورہ فرقان میں بھی ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری لقاء اور ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر ملائکہ کیوں نہیں نازل ہوتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، کہ دیکھیں یہاں پر بھی اس چیز پر ان کی مذمت ہو رہی ہے، اس کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ خوب، تمام شہود باس بعدی توحید باری تعالی، واجب الوجود واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، واجب الوجود کے واحد ہونے پر یہاں پر دو دلائل کو ذکر کر رہے ہیں، ایک معروف ہے برہان تمانع، اور ایک اور دلیل ہے۔ دلائل نقلیہ تو اس پر روشن ہے، جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے فقط ایک خدا کی تبلیغ کی، دلائل نقلیہ تو روشن ہے۔ دلائل عقلیہ کو شارح دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک متکلمین کی دلیل اور ایک حکماء کی دلیل۔ دلیل متکلمین وہی برہان تمانع ہے، یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس برہان تمانع کی بہت ساری تقریرات ہیں، اس کے مختلف بیانات ہیں، کہ ایک بیان یہاں پر فاضل شارح ذکر کر رہا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شارح فاضل کا بیان یہ ہے، برہان تمانع کی تقریر یوں ہے،
اگر خدا کا شریک ہوتا تو یہ نظام فاسد ہو جاتا. بھائی کیسے؟ اس طریقے سے. بیان مطلب یہ ہے، بیان استدلال یہ ہے، اگر ایک خدا فرض کرے کسی بہت بڑی چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، تو اب جو دوسرا خدا ہے اس دوسرے خدا کے لیے اس جسم کو خلق کرنے نہ دینا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں کتاب کی عبارت کو استعمال کروں، ایک خدا چاہتا ہے جسم کو حرکت دے، اب دوسرا خدا اس جسم کو ساکن کر سکتا ہے یا ساکن نہیں کر سکتا؟ دو حالتوں سے بات خالی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ بھلے دوسرا خدا اس کو ساکن کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے، مثلا ایک نے ارادہ کیا کہ جسم کو حرکت دے، دوسرا اس کو ساکن کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے. اچھا، جب ارادہ کر سکتا ہے تو سوال، دونوں کی مراد واقع ہوگی یا ایک کی مراد واقع ہوگی؟ اگر دونوں کی مراد واقع ہو، یعنی ایک نے ارادہ کیا کہ جسم کو حرکت دے، دوسرے نے ارادہ کیا کہ جسم کو ساکن کرے، اور دونوں کا مقصود حاصل ہو، تو خوب اس صورت میں اجتماع متنافیین ہوگا، یعنی وہی جسم متحرک بھی ہو ساکن بھی ہو. خوب یہ تو محال ہے. یا آپ کہیں کہ نہ دونوں کی مراد واقع نہیں ہوگی، تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اس صورت میں لازم آئے گا کہ جسم نہ ساکن ہو نہ متحرک ہو. خوب یہ بھی محال ہے. یا آپ کہیں کہ نہ ایک کا ارادہ واقع ہوگا دوسرے کا واقع نہیں ہوگا. خوب اس صورت میں ترجیح بلا مرجح ہے، اور دوسرا جس کا ارادہ واقع ہوا اور جس کا ارادہ واقع نہیں ہوا، جس کا نہیں ہوا اس کا عاجز لازم آئے گا. خوب جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. دیکھا، یہ پہلی صورت کہ دوسرا خدا اس جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ دوسرا خدا، جب پہلے خدا نے اس کو متحرک کرنے کا ارادہ کیا تو دوسرا اس کو ساکن کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، خوب اس صورت میں عجز لازم آئے گا، اور عاجز تو خدا نہیں ہو سکتا. لیکن برہان تمانو کی تقریر جو میں نے یہاں پر عرض کی، اشارے کی، ایک مرتبہ پھر سنیں. سوال یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک خدا نے ارادہ کیا کہ ایک جسم کو حرکت دے، تو سوال یہ، دوسرا خدا اس متحرک جسم کے بارے میں ساکن ہونے کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ اس جسم کو ساکن کروں، ارادہ کر سکتا ہے یا نہ؟ دو حالتوں سے بات خالی نہیں. اگر آپ کہیں کہ ارادہ کر سکتا ہے تو ہمارا سوال ہوگا، آیا دونوں کی مراد واقع ہوگی یا نہ؟ اگر دونوں کی مراد واقع ہو تو اجتماع متنافیین ہے، جسم متحرک بھی ہو ساکن بھی ہو. اور اگر آپ کہیں دونوں کی مراد واقع نہیں ہوگی تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ جسم نہ متحرک ہو نہ ساکن ہو، حالانکہ ہم نے پہلے بیان کیا جسم یا متحرک ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ ایک کی مراد واقع ہوگی دوسری کی مراد واقع نہیں ہوگی، تو اس صورت میں اولاً ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، ثانیاً دوسرے خدا کا عجز لازم آئے گا. یہ ساری باتیں ہوئی اس صورت میں جب ہم کہیں دوسرا خدا اس جسم کے ساکن ہونے کا ارادہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ دوسرا خدا اس جسم کے ساکن ہونے کا ارادہ نہیں کر سکتا، تو خوب دیکھیں دوسرے خدا کا عجز لازم آئے گا. خوب یہ برہان تمانو. ایک اور برہان ہے کہ جس کو برہان حکما کہتے ہیں، کہ اس کی عبارت کی تطبیق کروں پھر اس کو بعد میں پڑھتا ہوں، بلکہ پڑھ لوں کیونکہ متن میں وہ آیا ہوا ہے. حکما کا برہان توحید کے بارے میں ایسے ہے، اگر ایک سے زیادہ واجب الوجود ہو، خوب تو لازم آئے گا کہ دو واجب الوجود ہو، ایک سے زیادہ مطلب حد اقل دو ہو. اگر یہ دو واجب الوجود ہو گئے تو دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہو گئے، کیونکہ وجوب وجود ایک شیء مشترک ہے، پس دونوں واجب الوجود میں شریک ہوئے. اچھا، کیونکہ دو ہیں لہذا ایک امتیاز بھی ہونا چاہیے.
خب تبھی تو ایک واجب الوجود دوسرے سے جدا ہوگا، کیونکہ اپنے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ اس نینیت فرع بر تمایز ہے، دو اسی وقت دو بنتے ہیں جب دونوں کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے امتیاز اور جدائی ہو، دونوں کے مابین اشتراک وجوب وجود، جب دونوں کے مابین وجوب وجود مابین اشتراک ہے تو ایک مابین امتیاز بھی چاہیے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو۔ پس ہر واجب الوجود میں ایک مابین اشتراک ہوگا اور ایک مابین امتیاز ہوگا، مابین اشتراک وجوب وجود اور مابین امتیاز کوئی اور چیز۔ اچھا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہر واجب الوجود مرکب ہو جائے مابین اشتراک اور مابین امتیاز سے، اور جو بھی مابین اشتراک اور مابین امتیاز سے مرکب ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے بیان کیا ہے کہ خدا مرکب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عبارت کو، قال الخامسۃ، صفات سلبیہ میں سے پانچویں، فی نفی شریک انہو، واجب تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، للسمع وللتمانع، فرماتے ہیں کہ دلیل سمع نقلی ہے اور اسی طریقے سے برہان تمانع۔ فیفسد نظام الوجود، برہان تمانع کا لازمہ یہ ہے کہ یہ عالم وجود فاسد ہو جائے، کہ تقریر اس کی ذکر کر رہے ہیں۔ وَلِاسْتِلْزَامِ التَّرْکِیبَ، یہ حکمہ کے دلیل کی طرف اشارہ، لِلسَّمْعِ وَلِلتَّمَانُعِ، اور تیسری دلیل وَلِاسْتِلْزَامِ التَّرْکِیبَ، اگر ایک سے زیادہ واجب الوجود ہو، خدا کا شریک ہو، تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود مرکب ہو جائے۔ کیوں؟ لِاشْتِرَاكِ الْوَاجِبَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا واجبَيَ الْوُجُودِ، کیونکہ دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہوں گے، فلا بد من ماعز، پس ایک مابل امتیاز چاہیے، نتیجتاً ہر واجب الوجود مابل اشتراک اور مابل امتیاز سے مرکب ہوگا۔ اقول اتفق المتکلمون والحکماء علی سلب شریک انہ تعالی، تمام متکلمین اور حکماء کا اتفاق ہے کہ خدا کا شریک نہیں ہے۔ اتفقوا یا اتفق المتکلمون لوجوہ، اعلی مختلف دلائل کی بنا پر۔ الاول الدلائل السمعیہ الدالۃ علیہ، پہلے تو دلائل نقلیہ ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں کہ خدا کا شریک نہیں ہے۔ وَإِجْمَاعُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ حُجَّةٌ، ہونا تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور وہ حجت ہے۔ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِدْقِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْدَانِیَّہ، کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ تو دور ہے، ابھی تک تو آپ نے خدا کو ثابت نہیں کیا، خدا کو ثابت نہیں کیا تو انبیاء ثابت نہیں ہوں گے، انبیاء ثابت نہیں ہوں گے تو ان کی بات ثابت نہیں ہوگی۔ جواب دیتے ہیں کہ نہ، انبیاء کے وجود کا اس بات خدا کی وحدانیت پر موقوف نہیں ہے۔ وجوب وجود کو ثابت کیا ہے، صفات کو ثابت کیا ہے، حالانکہ توحید کو ثابت نہ بھی کریں، ابھی تک نہ بھی کریں تو بھی انبیاء کا وجود ثابت ہو سکتا ہے۔ وجود انبیاء توحید خدا پر متوقف نہیں ہے، وجود خدا پر متوقف ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہنے وَهُوَ حُجَّةٌ، ہونا یہ اجماع انبیاء یہاں پر حجت ہوگا۔ آپ نہ کہیں کہ دور لازم آتا ہے، نہ، کیوں؟ اس لیے کہ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِدْقِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْدَانِیَّہ، انبیاء کی صداقت متوقف نہیں ہے خدا کی وحدانیت کے اس بات پر، نہ۔ آسانی کہ یہ بعد میں ایک بحث بھی چھڑی ہے، اس کے لیے بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ آیا دلائل نقلیہ سے خدا کی وحدانیت کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شارح فاضل کے بیان کے اعتبار سے وحدانیت خدا کو آپ دلائل نقلیہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آسانی دلیل المتکلمین، متکلمین کی دلیل ہے، وَيُسَمَّى دلیل التمانع، اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى، وہ باری تعالیٰ کے اس قول سے مأخوذ ہے، سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، عرض کیا کہ اس آیے کریمہ کے اندر جو برہان تمانع ذکر ہوا ہے اس کی ایک تقریر، ایک بیان یہ ہے جو شارح نے ذکر کیا ہے، اما اس کے مختلف بیانات ہیں،
خوبصورت ترین بیان اس آیہ کریمہ کا اسی آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان میں دیکھیں، کیونکہ ہماری بنا نہیں ہے کہ مباحث کو بہت زیادہ پھیلائے، وگرنہ وہ تقریب ذکر کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ کا بیان عالی بیان ہے، بہت ہی البتہ طول و تفصیل ہے۔ اور اسی طریقے سے برانے تمانوں کو بعض لوگ توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد کی طرف بھی پلٹاتے ہیں، کہ بہرحال یہ مختلف تقریبات ہیں، ان کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے، یہی تقریر ذکر کریں جو شارح نے ذکر کی ہے۔ و تقریر ہو یعنی اے تحقیق ہو، و تبیین ہو، اس برہان کی تحقیق اور تبیین ایسے ہے، انہو لو کان معہ شریک، شان یہ ہے کہ اگر خدا کا شریک ہوتا تو لازم فساد النظام الوجود، نظام وجود کا فساد لازم آتا، وہ باطل بیان ذالک، مطلب کا بیان یہ ہے، انہو لو تعلقت ارادت احدہما بایجاد جسم متحرک، اگر دونوں خداؤں میں سے کسی ایک کا ارادہ ہوا کہ ایک متحرک جسم کو ایجاد کرے، تو فلا یخلو اما ان یمکن للآخر ارادت و سکون ہی اولا، تو پھر بات دو حالتوں سے خالی نہیں، وہ جو دوسرا خدا ہے اس کے لیے اس متحرک جسم کا ساکن کرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دوسرے کے لیے اس جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہے تو فلا یخلو، بات ان چند حالتوں سے خالی نہیں، اما ان یقع مرادہما، یا تو دونوں خداؤں کی مراد واقع ہوگی، جس نے ارادہ کیا متحرک کروں اس کی مراد بھی واقع ہوگی، اور جس نے ارادہ کیا کہ ساکن کروں اس کی مراد بھی واقع ہوگی، تو فَيَلْزَمُ اجتماع المتنافیین، لازم آئے گا کہ متنافی جمع ہو جائے، یعنی وہی جسم متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔ او لا یقع مرادہما، یا دونوں کی مراد واقع نہیں ہوگی، فَيَلْزَمُ خُلُوُّ الْجِسْمِ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، اگر دونوں کا ارادہ واقع نہ ہو تو پھر جسم نہ متحرک ہو نہ ساکن ہو، خب یہ بھی محال ہے، جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے، پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ او یقع مراد احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کی مراد واقع ہوگی، ففیہ فسادان، اس میں دو اشکال ہے، احدہما الترجیح بلا مرجح، بھئی کس کی مراد واقع ہوگی؟ فرض ہے کہ دونوں خدا ہے، کسی ایک کی واقع ہو رہی ہے دوسرے کی مراد واقع نہیں ہو رہی، کیوں؟ خبدی کی ترجیح بلا مرجح۔ وثانیہما، اور دوسرا اشکال یہ کہ عجز الاخر، جس کی مراد واقع نہیں ہوتی وہ بیچارہ عاجز ہوگا، عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ پس یہ ہو گئی پہلی صورت، اما ان یمکن للآخر ارادت و سکون ہی، اس کا بیان، او لا، یا دوسرا ساکن کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، اس لا کو ابھی بیان کریں۔ وَإِن لَمْ يُمْكِن لِلْآخَرِ إِرَادَةُ سُكُونِهِ، اگر دوسرے خدا کے لیے اس کو ساکن کرنے کا ارادہ کرنا ممکن نہ ہو، فَيَلْزَمُ عَجْزُهُ، اس خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِذْ لَا مَانِعَ إِلَّا تَعَلُّقُ إِرَادَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، بھائی وہ آخر کیوں ارادہ نہیں کر سکتا؟ اس کی علت یہ ہے کیونکہ اس پہلے خدا نے اس کے برعکس ارادہ کیا ہے۔ اسلام مانے کوئی مانے نہیں، الا تعلق و ارادت ذالک الغیر، مگر یہ کہ اس پہلے خدا نے ارادہ کیا کہ متحرک کروں، لہذا یہ ساکن کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن عجز الالہ والترجیح بلا مرجح محالون، لیکن خدا کا عاجز ہونا اور ترجیح بلا مرجح دونوں محال ہے۔ فیلزم فساد النظام، خوب لازم آئے گا کہ یہ نظام فاسد ہو جائے، وَهُوَ مُحَالٌ ایضاً، اور یہ بھی محال ہے۔ کہ بہرحال یہ ایک تقریر ہے، کیونکہ ہماری بنا نہیں ہے نقد و بررسی پر، وگرنہ واقعاً آیا یہ تقریر تو ٹھیک ہے، لیکن آیا یہ برہان تمانو ہے یا نہ؟ بہرحال چھوڑے، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ الثالث دلیل الحکماء، فلاسفہ کی دلیل، تقریرہ انہو لو کان فی الوجود واجب الوجود، انہو لو کان فی الوجود، عبارت یہاں پر میرے پاس جو ہے ظاہراً اشتباہ لگ رہا ہے،
ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے واجبہ الوجود ہے، نہ کہ واجب الوجود ہے، عبارت غلط لکھی ہوئی ہے میرے پاس، آپ کے پاس اگر صحیح ہو تو درست کریں، واجبہ یعنی دو واجب الوجود ہوتے، ایسے تسنیہ کا ہو، نہ کہ واجب الوجود، انہو لو کان فی الوجود، شان یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے واجبہ الوجود ہے، دو واجب الوجود ہوتے تو لازم امکان ہوما، دونوں ممکن الوجود بنیں گے۔ بیان ذالک یہ ہے انہما ہین اذن، جب دو واجب الوجود ہوں تو اس صورت میں یشترکان فی وجوب الوجود، دونوں واجب الوجود میں شریک ہوں گے، پس وجوب وجود دونوں کے مابین مابیل اشتراک بنے گا۔ اب فلا یخلو اما ان یتمیزا اولا، بھائی مابیل اشتراک تو وجوب وجود ہے، اب یہ ایک دوسرے سے جدا ہے یا نہیں ہے؟ فَإِن لَمْ يَتَمَيَّزَا، اگر کوئی مابل امتیاز نہ ہو، لَمْ تَحْصُلِ الْإِثْنَيْنِيَّةَ، تو دوئیت نہیں بنے گی، دو کیسے بنیں گے؟ وَإِن تَمَيَّزَا، اگر آپ کہیں نا مابل امتیاز ہے تو لازم ترکیب کل واحد منہما، لازم آئے گا کہ دونوں میں سے ہر ایک مرکب ہو۔ بھائی کس چیز سے مرکب ہو؟ مما بہل مشارکہ، ایک مابیل اشتراک، و مما بہل ممایزہ، ایک مابیل امتیاز۔ ہر واجب الوجود مابیل اشتراک اور مابیل امتیاز سے مرکب ہو جائے، وَكُلُّ مُرَكَّبٍ مُمْكِنٌ، اور ہر مرکب ممکن ہے، فَيَكُونَانِ مُمْكِنَيْنِ، پس دونوں واجب الوجود ممکن الوجود بنیں گے۔ هَذَا خُلْفٌ، اور یہ کیا ہے؟ خلاف فرض ہے۔ خوب اس طریقے سے توحید باری تعالیٰ کو بھی ثابت کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔